آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شہمینہ سبحان ہادیہ کے شمارے جون 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے گوشہ مطالعہ کتاب کا نام اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری طریقے اور اس کے مصنف سید سعادت اللہ حسینی، تبصرہ نگار ام زمر فارس ہیں۔ اصلاح معاشرہ پر یوں تو آپ نے یہ بے شمار کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس عنوان پر یہ سب سے منفرد کتاب ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اصلاح معاشرے کے کام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے منصوبہ بند عصری تقاضے کیا ہیں، اس پر مدلل، مربوط و مبسوط بحث کی ہے۔ طبیعت میں نشاط پیدا کرنے والا اسلوب، آہستہ آہستہ گرہ کھولتا ہوا انداز۔ اس کتاب میں کل 6 ابواب ہیں، ہر ایک کا دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ ہر مضمون کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں، کتاب مکمل ہونے تک اصلاح معاشرے کی منصوبہ بندی کا خاکہ واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے باب میں اصلاح معاشرہ سماجیاتی اپروچ واضح کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں کہ گزرے دنوں میں اصلاح معاشرے کے کام کی نوعیت اس زمانے کے لیے نتیجہ خیز رہی ہے، تاہم موجودہ زمانے میں سوشل انجینئرنگ سماجی تبدیلی کے مطلوبہ تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم کاموں کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرے کا کام ہر دور میں ہر وقت باشعور افراد کے درمیان مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ انسان نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں وقت کے ساتھ تبدیلی کو قبول کیا ہے، تاہم اصلاح معاشرے کے پروگرام میں منصوبہ بندی کی کمی اسے اپنے متوقع ہدف سے دور رکھتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ دیگر میدانوں میں سماجی تبدیلی کے لیے حکومتیں بہت آسانی کے ساتھ تمام وسائل کو استعمال کرتی ہیں، یا جن میں قابل ذکر سماجی ادارے ہیں، مطلب پولیو ڈوز مہم ہو یا لڑکیوں کی تعلیم ہو یا صفائی مہم، سماجی اداروں جیسے خاندان، تعلیمی ادارے، سوشل سروس ادارے، میڈیا وغیرہ کا مؤثر استعمال کر کے تبدیلی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ حکومت چونکہ وسائل پر دسترس رکھتی ہے، اس لیے اس کی رفتار زیادہ ہے۔ ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے قابل عمل پہلوؤں کو روبہ عمل لا سکتے ہیں۔ دیگر میدانوں میں سماجی تبدیلی کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا طریقہ ہماری متوقع سماجی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ لکھتے ہیں، معاشرتی اصلاح اور سوشل انجینئرنگ کے عنوان سے سوشل انجینئرنگ کے طریقے کو اصلاح معاشرے میں استعمال کرنے کے حوالے سے محترم نے لکھا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کے طریقوں کا سب سے زیادہ استعمال اس وقت بڑی تجارتی کمپنیاں اور ان کے مارکیٹنگ اور اشتہارات کے شعبے کر رہے ہیں، تاکہ اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے لوگوں کے تصورات زندگی، ان کے تہذیبی معیارات، ان کے فطری جذبات، اخلاقی تصورات، حتیٰ کہ ان کی حسیات کو بھی متاثر کیا جائے۔ اس سے قبل ترکی میں اسلامی تہذیبی روایتوں کی جگہ مغربی طرز زندگی کو عام کرنے اور سماجی رویوں اور عادتوں کو بدلنے کے لیے نہایت منظم طریقے سے سوشل انجینئرنگ کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ اب بعض عرب ممالک میں ان کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اصلاح معاشرے کا کام انجام دینے والے افراد کا منصوبہ اسی طرح جدید تقاضوں کے ساتھ ہو۔ کسی برائی کے خاتمے اور اچھائی کو رواج دینے کے لیے انسانی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نیز طرز زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جدید عصری تقاضوں کو کمپنیاں روبہ عمل لا رہی ہیں۔ انہی طریقے کو اصلاح معاشرے کے کاز میں بھی اپنانا چاہیے تاکہ کاموں کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ اصلاح معاشرے کا خالص مقامی پروگرام بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ خالص سطح پر سوچا جائے اور حکمت عملی بنائی جائے۔ قومی سطح پر موضوعات کا تعین کر کے تقریروں اور جلسوں کا سلسلہ کسی زمانے کی ضرورتوں کے لیے یقیناً مناسب تھا، لیکن آج کے مسائل کے حل کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اصلاح معاشرے کی حکمت عملی ایک مقام، شہر یا بستی پر توجہات کو مرکوز کر کے بنائی جائے۔ بستی کے مخصوص حالات پر غور کر کے وہاں کی خرابیوں کی تشخیص، ان خرابیوں کے اسباب کی تعین اور اس کے مطابق اصلاح کی حکمت عملی، پھر اس حکمت عملی کو اصلاح کا عمل مکمل ہونے تک صبر و استقلال کے ساتھ روبہ عمل لانا ہمارے خیال میں اصلاح معاشرے کی اس اپروچ کی اس وقت ضرورت ہے۔
اس بات کی ضرورت ہے کہ اصلاح معاشرے کی حکمت عملی ایک مقام، شہر یا بستی پر توجہات کو مرکوز کر کے بنائی جائے۔ بستی کے مخصوص حالات پر غور کر کے وہاں کی خرابیوں کی تشخیص، ان خرابیوں کے اسباب کی تعین اور اس کے مطابق اصلاح کی حکمت عملی، پھر اس حکمت عملی کو اصلاح کا عمل مکمل ہونے تک صبر و استقلال کے ساتھ روبہ عمل لانا، ہمارے خیال میں اصلاح معاشرے کے اس اپروچ کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں کچھ ایسی بستیوں کا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی تعلیمات کی زیادہ سے زیادہ آئینہ دار اور عملی نمونہ ہوں اور دیگر بستیوں کے لیے بھی روشنی کا مینارہ بن سکیں۔ اس کام کے لیے مرکزی سطح پر ضروری ٹریننگ، تحقیق، غور و فکر اور عملی تعاون و رہنمائی کا نظام ضرور ہو، لیکن منصوبہ بند خالص مقامی سطحوں پر ہو۔ منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے کہ زیر بحث برائی کی اصل اسباب یا اس کی اصلاح کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا اندازہ لگایا جائے اور ان رکاوٹوں کے حسب حال اسٹریٹجی بنائی جائے۔ غلط عقیدے و تصورات۔ ہمارے ملک میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل کی بہت سی اصلاحی تحریکات، جس میں مسلم معاشرے میں اٹھنے والی اور غیر مسلم معاشرے میں برپا ہونے والی بھی کا نشانہ ایسی ہی برائیاں تھیں۔ ہندو سماج میں چھوت چھات ایک سماجی قدر تھی۔ معاشرہ ذات پات کی بنیاد پر تفریق کے نظریے کا قائل تھا۔ اسی طرح بیوہ کی شادی ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا۔ ہندو سماج کے مصلحین نے سوچ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آریہ سماج، برہمو سماج، امبیڈکر، پھلے، گاندھی وغیرہ نے ان غلط تصورات کی اصلاح کی منصوبہ بند کوششیں کی۔ روایات۔ برائی کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی کہ برائی یا غلط رویے کی مستحکم روایات کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ ہر معاشرہ اپنی روایت کو پوری قوت سے تھامے رکھتا ہے اور روایات کی تبدیلی ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے تعلق سے معاشرے میں کسی کو ان کے برائی ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہوتا، لیکن روایات کی گہری جڑیں تبدیلی کی راہ میں مزاحم ہوتی ہیں۔ روایتیں کیسے بنتی ہیں؟ اس پر محققین نے کافی کام کیا ہے۔ بعض روایتیں حکومتوں کے قوانین بناتی ہیں، بعض کسی زمانے کی مخصوص تمدنی ضرورتوں کے پیش نظر رواج پاتی ہیں اور پھر سماج میں گہری جگہ بنا لیتی ہیں، لیکن اکثر روایتیں سماج کے بااثر افراد اور خاندانوں کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طور طریقے لوگوں کے ذہنوں پر بچپن سے نقش ہو جاتے اور ذہنی ماڈل بنا دیتے ہیں۔ لوگ ان طریقوں کی توقع کرنے لگتے ہیں، اس طرح وہ گہری روایات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی روایت کو نہ اپنانا چاہے تو اسے بہت سے عزیزوں اور پورے سماج کی توقعات کو توڑ کر ان کی دل شکنی کا سبب بننا پڑتا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے، اس لیے کمزور لوگ روایات کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کو اختیار کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں اور اس طرح روایات ختم نہیں ہو پاتی۔ عادتوں کا سرچشمہ انسان کا لاشعور ہوتا ہے اور عادات بدلنے کے لیے لاشعور کو ری پروگرام کرنا اور نئی عادتوں کی بار بار مشق کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پرانی عادتوں کی جگہ لیں۔ سماج کی عادتوں کو بدلنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں بھی جہدکاروں کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ غلط عادات کے نقصان کو مختلف طریقوں سے واضح کرتے رہتے ہیں۔ ان عادتوں سے پاک مثالی بستیاں، گلیاں یا کالونیوں کو تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے اجتماعی عہد لیتے ہیں اور نئی اچھی عادتوں کی مشق کراتے ہیں اور ان کے فروغ کی منظم کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت عالمی طاقتیں معاشرے میں اپنی پسندیدہ قدروں کی ترویج کے لیے بہت منظم کوششیں کر رہی ہیں۔ سرکاری مشنری کے ساتھ رضاکاروں اور رضاکار تنظیموں کی بھی ٹریننگ کر رہی ہیں۔ مفادات۔ بعض برائیوں کے ساتھ سماج کے کچھ طبقات کے مادی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اس برائی کی اصلاح نہیں چاہتے اور اصلاح کی راہ میں شدید مزاحم ہو جاتے ہیں، بلکہ برائی کے فروغ کی منظم کوشش بھی کرتے ہیں۔ زرعی اراضی کے مالکین اپنی زمینوں کی تقسیم کو پسند نہیں کرتے، اس لیے لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ مسلکی تعصبات کے ساتھ بہت سے مذہبی رہنماؤں کی عزت و توقیر اور دیگر مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خاتمہ انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ ان مفادات حاصلہ کو بے نقاب کیے بغیر متعلقہ برائیوں کا خاتمہ آسان نہیں ہے۔ عملی مشکلات۔ بعض برائیاں اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ ان کے خاتمے کی راہ میں عملی مشکلات حائل ہوتی ہیں۔ جب تک ان مشکلات پر قابو نہیں پایا جائے گا اس وقت تک ان کا حل ممکن نہیں ہے۔ شرعی مشکلات۔
کچھ مشکلات شرعی مشکلات ہیں، ان مشکلات کا اجتہادی بصیرت کے ساتھ حل ڈھونڈنا ضروری ہے۔ مثلاً بیوی کے لیے خلا حاصل کرنا یا نکاح فسخ کرانا ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ یہ مسئلہ خاندانوں میں بہت سی برائیوں کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب تک اس عمل کو آسان نہیں بنایا جائے گا، اس سے منسلک سماجی برائیوں پر تقریروں اور اجتماعات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا معاشرے میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی پھیلی ہوئی وبا کے درمیان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح باعفت زندگی گزاریں، ایسی کیا شکل ہو کہ وہ اپنی تعلیم بھی یکسوئی سے پوری کر سکیں اور جائز و حلال طریقے سے فطری جنسی تقاضوں کی تکمیل بھی کر سکیں۔ مغربی ملکوں کے فقہی اداروں میں اس سلسلے میں کچھ تدبیریں سوچی گئی ہیں۔ ایسے مسائل کے مناسب شرعی حل جب تک ڈھونڈے نہیں جائیں گے، یعنی ایسے حل جو جدید معاشرے کی ضرورتوں کو شریعت کے دائرے میں پورا کر سکیں، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اخلاقی حساسیت کے لیے صرف معلومات کے تصور کا درست ہونا کافی نہیں۔ مسلم معاشرے کے اخلاقی تصورات میں نظریوں کی سطح پر کوئی بگاڑ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاقی اصولوں کا دائمی سرچشمہ قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ بعض اخلاقی تصورات سوچ اور نظریے کی سطح پر باقی رہیں، لیکن عملاً ان کے حوالے سے حساسیت ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ مسلم معاشرے کے جائزے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اخلاقی معاملات میں اخلاقی حساسیت زوال پذیر ہوئی ہے، اور یہ معاشرے کا بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے۔ اخلاقی حساسیت کا زوال کے باب میں مصنف نے واضح کیا کہ کیسے اخلاقی حساسیت ختم ہوتی ہے اور انسان برائی کی انٹینسٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کا تصور اخلاق کی تفصیل لکھتے ہوئے مصنف نے مدلل گفتگو کی ہے۔ بدلتے زمانے اور مادہ پرستانہ سوچ نے کس طرح ہمیں اخلاق سے عاری کرتے ہوئے معاشرتی اخلاقی حساسیت کو ختم کیا ہے۔ سماجی معمول کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سماجی معمول اب علمی دنیا کی ایک اہم اصطلاح ہے اور متعدد یعنی سماجیات، سماجی نفسیات، اخلاقیات، بشریات، معاشیات، سیاسیات، قانون اور علوم صحت عامہ وغیرہ میں اس کا کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے۔ مختلف علوم میں اس اصطلاح کے معنوں میں بھی بعض فرق واضح ہو جاتے ہیں۔ سماجی معمول کیسے بنتے ہیں واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصلاحی معاشرے کے سماجی معمول نام جو بن چکے ہیں، اس کو نئے سماج سے ہم دفع کرنے کی کوشش کریں، صحت مند تبدیلی کو شہرت دیں اور فرسودہ روایات و طریقے کو ان لرن کریں۔ سوشل انجینئرنگ کی تعریف کرتے ہوئے موصوف نے سوشل انجینئرنگ کا مغربی دنیا میں استعماریت میں اس کی منصوبہ بندی کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے طریقہ کار جہاں بہتر لگے اس تکنیک کو اصلاح معاشرے کے لیے روب عمل لانے پر زور دیا ہے۔ آخری باب میں اصلاح کے ترجیحی بنیادوں پر بطور ہدف بنائے جانے والے اہم ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ اصلاح معاشرے کی منصوبہ بندی میں بتدریج اقدامات کو تدریجی سوشل انجینئرنگ میں واضح کرتے ہوئے اسٹیپس پر لکھا ہے کہ مسئلے کی اہم اصل شناخت ہے۔ اس مسئلے سے متعلق مشاہدہ موجودہ وسائل کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش اس حد تک ہو کہ وہ سماجی معمول بن جائے اور اصلاح معاشرے کے کام کو نتیجہ خیز بنانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ سوشل انجینئرنگ کے لیے مرحلہ وار کس طرح کام ہو، اس پر آسان نکاح کی مثال کو تواتر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسے وراثت کی نادرست تقسیم، اس کو درست کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کی عملی مثالیں پیش کی ہیں۔ تجارت و مالی اور معاملات کی خرابیوں کو دور کرنے ممکنہ اقدامات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ بہر کیف اصلاح معاشرے کے عنوان سے اس سے بہتر جامع اور جدید تقاضوں کے تحت کی گئی عملی گفتگو ہے۔ اس پر یہ پہلی کتاب ہے۔ ہر فرد جو اصلاح معاشرے کے لیے صحیح و جہد کر رہا ہے اسے ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنا منصوبہ بنا سکے اور اپنے کام کو نتیجہ خیز بنا سکے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔